ہماری بدقسمتی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا پہ منڈلاتا سب سے بڑا خطرہ ہماری سب سے کم ترین توجہ حاصل کر پاتا ہے، اور وہ خطرہ ہے موسم، گلوبل وارمنگ۔ ہمارے ٹی وی چینلز پہ جب بھی کوئی نیوز چل رہی ہو، کوئی بھی ٹاک شو آ رہا ہو، یا پھر ہم کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور اچانک اس کے بیچ میں موسم کے احوال آنا شروع ہو جائیں، تو ہم سب سے زیادہ اسی حصے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک طرف کوئی بہت ہی برا لطیفہ سنا رہا ہو اور دوسری طرف کوئی ماہر ہمیں توجہ دلا رہا ہو کہ موسم کی بات سن لو، قدرت کی بات سن لو، ہم اس لطیفے کو سننا پسند کریں گے، اس ٹاپک کو ٹوٹلی اگنور کر دیں گے۔ اور آج یہ اگنورنس ہماری تباہی کا، ہماری بربادی کا اور ہمارے مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جن علاقوں میں قدرتی آفات سے ہولناک تباہی ہوئی ہے، اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی غفلت تھی جو اتنے بڑے سانحے کا اور اس سے پہلے بھی ہونے والے سانحات کا سبب بنی۔ اور ماہرین کی ریسرچ سے یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ اگر ہمیں اس طرح کی قدرتی آفات سے بچنا ہے یا انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کی رفتار کو کم سے کم کرنا ہے، تو کون سے اقدامات ابھی اسی وقت کرنا ناگزیر ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک گزارش، موسم کو اتنا اگنور کرنا چھوڑ دیجیے، قدرت کی سن لیجیے، موسم کی سن لیجیے، کیونکہ موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد سے بے خبر، زمانے بھر کی مصروفیات میں مست مگن، روز و شب کیسے بدل رہے ہیں، آفتاب و مہتاب کا طلوع و غروب کیسے ہوتا ہے، کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کسی دن سورج کی حدت بڑھ جائے تو گریبان کھول کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پیشانی پر شکنیں ڈال کر بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج تو غضب کی گرمی پڑ رہی ہے۔ بادل کسی روز زیادہ برس جائیں تو پائچے چڑھا لیں گے، موسم کی رومانویت میں کھو جائیں گے، لیکن سوچنے کی زحمت کبھی نہیں کریں گے کہ یہ غیر متوقع بدلاؤ ہوا تو کیوں ہوا۔ اچانک کسی روز آندھیاں چلنے لگیں گی، بادل برسنے کو آئیں گے اور رکنے کا نام نہ لیں گے، دریاؤں کی طغیانی بڑھے گی، کوئی چیختا چنگاڑتا سیلابی ریلا آئے گا اور سب کچھ بہا لے جائے گا۔ گھر تباہ ہو جائیں گے، بازار ویران ہو جائیں گے، اپنے بچھڑ جائیں گے۔ تب کہیں جا کر ہمیں معمولی سا احساس ہوگا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ہم کچھ دن رو پیٹ لیں گے، ارباب اختیار کو کچھ دن برا بھلا کہہ لیں گے، ان کی طرف سے کچھ کمپنسیشنز مل جائیں گی، 4 دن کے بعد ان پر مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اپنی کمزور معیشت پر اربوں روپے، جی ہاں اربوں روپے بھی اب تو چھوٹی بات ہے، اربوں ڈالرز کا بوجھ ڈال کر دوبارہ تعمیر نو میں مصروف ہو جائیں گے، پھر اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مارنے لگیں گے، اور پھر اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مارنے لگیں گے، حتیٰ کہ کوئی دوسرا حادثہ سر پہ آن پہنچے گا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک صوبہ ایسا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی، پانی کی بے رحم موجوں نے کتنی ہی جانیں لے لی، کتنی ہی بستیاں اجاڑ دی اور کتنی ہی زندگیوں کے چراغ گل کر دی۔ اسی ملک کے دوسرے صوبے یعنی سندھ میں لوگ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں سوکھ جاتی ہیں اور جانداروں کو زندگی کا خوف لاحق ہونے لگتا ہے۔ ہمارے نیوز چینل کا ایک بلیٹن پانی کی زیادتی پر ہے اور دوسرا بلیٹن پانی کی قلت پر ہے، لیکن ہمیں اپنے مستقبل، اپنی زندگی اور اپنے ماحول کی کوئی فکر نہیں کہ ان سنگین ترین حالات کے ساتھ ہم آخر زندگی گزاریں گے تو کیسے گزاریں۔ ناظرین محترم، اگر ان تمام سوالات کے اسباب و وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ نے اپنے ماحولیاتی پروگرام میں 1989 یعنی 1989 سے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے جو گلیشیئرز کے پگھلنے اور سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح کے باعث خطرات، بلکہ شدید خطرات سے دوچار ہے۔ ویب آف سائنس کے مطابق واٹر ٹاور آف ایشیا، ہمالیہ، ہندوکش اور کراکرم قطب شمالی و قطب جنوبی کے بعد برف کے سب سے بڑے
ذخائر ہیں، اور یہی پہاڑی سلسلے دریائے سندھ کی روانی کے ضامن بھی ہیں۔ لیکن شمالی علاقہ جات کے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو جنوب میں سمندری پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانو کی تحقیق کے مطابق یہ صورتحال اگر یوں ہی رہی تو 2050 تک سندھ میں ٹھٹھا اور بدین پانی میں ڈوب چکے ہوں گے۔ ماحولیات کے ماہرین متعدد بار اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافے کے باعث 2060 تک 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی زیر آب آ سکتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یعنی سال 2015 میں ماہرین نے پاکستان کی سینٹ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والی چند دہائیوں میں پاکستان کے شمال اور جنوب میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری اضافہ ممکن ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں پاکستان کے اوسط درجہ حرارت میں 0.63 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر یہ واقعتاً 3 سے 5 ڈگری تک ہو گیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اتنی خطرناک تباہی پھیل سکتی ہے کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ مگر ہم لوگوں نے بظاہر ماہرین کی اس وارننگ کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ اقدامات کیے جو خطرات کا باعث تھے، چاہے ایئر کنڈیشن کی کثرت ہو، گاڑیوں کی بھرمار ہو، درختوں اور جنگلات کی بے رحمانہ کٹائی ہو، یا پھر ہر جگہ ہوٹلز اور کمرشلز عمارتوں کا کھڑا کرنا ہو۔ نتیجہ کیا ہو؟ غیر متوقع بارشیں، سیلاب، خشک سالی، لینڈ سلائیڈنگ، زلزلے، زیر زمین پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی، اور پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کی صورت میں جو عذاب ہم پر آیا وہ ہم میں سے کسی سے اوجھل نہیں۔ مگر پوری دنیا جس مسئلے کو دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ کہہ چکی ہے، قرار دے چکی ہے، اس پر پاکستان میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو اس ملک کا قومی المیہ ہے، اور اس کی براہ راست ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر، ہمارے سینٹ کے اوپر اور ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر، جو اس بات کے ذمہ دار تھے کہ وہ پاکستان کے ان سنگین ترین، جن کو اس بات کا 2015 سے الارم دیا گیا تھا کہ پاکستان میں اگلی کچھ دہائیاں کلائمیٹ کے حوالے سے بہت شدید خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گے۔ اس خطرناک کلائمیٹ چینج کی اور ابھی ہم جس سانحے سے گزر رہے ہیں، یعنی KPK، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یعنی کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں جو سانحہ ہم پر رونما ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج، اور اس اخراج کو کم کرنے میں سب سے اہم کردار جنگلات کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان میں کل رقبے کے 3% سے بھی کم حصے پر جنگلات موجود ہیں؟ ہم نے اسکول میں یہ تناسب کچھ 5% پڑھا تھا، اور آج میں آپ کو 2% مزید کم بتا رہا ہوں، جبکہ مجھے 5% بڑھا کر بتانا چاہیے۔ ہے کہ نہیں بدقسمتی کی بات؟ یعنی وہ تناسب جو آج سے 10-12 سال پہلے 5% تھا، آج وہ 3% ہو گیا ہے، بلکہ 3% سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو باقی رکھنے والے ایک انتہائی اہم ترین عنصر سے ہم کس قدر تیزی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ لیکن ہم کیوں یقین کریں گے؟ ہم نے ہر خوبصورت علاقے کو سیاحت کا مرکز بنا کر درخت کاٹنے ہیں، بڑے بڑے عظیم الشان ہوٹلز کھڑے کرنے ہیں، گاڑیوں کے لاؤ لشکروں کے ساتھ وہاں جانا ہے اور آلودگی اور گندگی پھیلا کر سارا نقشہ بگاڑنا ہے، پھر اس سے بڑھ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے جنگلات تو کاٹنے ہی پڑیں گے، زرعی اور دیہی علاقوں کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ عالیشان بلڈنگیں اور ہرے بھرے جنگلات ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا۔ اور یہ سب کرتے ہوئے ہم بھول جائیں گے کہ ہم اپنی موت کے پروانوں پر دستخط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی جنوبی پنجاب تو کبھی بلوچستان، کبھی چلاس تو کبھی گلگت، اور کبھی کشمیر تو کبھی بنیر، سوات، باجوڑ، بٹگرام جیسے علاقے قدرت کے اس انتقام کا نشانہ بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر سال ہماری معیشت پر ایک بھاری بوجھ، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات کہ ہر سال ہماری معیشت پہ ان سانحات کے سبب جو بھاری بوجھ آئے گا، اسے اٹھا کر یہ پہلے سے جھکی ہوئی معیشت بالآخر شکستہ ہو کر ٹوٹ جائے گی۔
اگر یہ صورتحال یوں ہی رہی تو ایک اندازے کے مطابق 2050 تک پاکستان کی معیشت کو $60 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، دلوں کو تھام لیں اور چند لمحوں کے لیے سنجیدگی سے سوچیں کہ ایک طرف ملک کی معیشت آخری سانسیں لے رہی ہو اور دوسری طرف انسانی زندگی کے سر پر بھی خوف کی ایسی خطرناک تلوار مسلسل لٹک رہی ہو، تو ہمارا انجام یا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ہم اور ہمارا حکمران طبقہ، ہمارا با اختیار طبقہ ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کو زیادہ بچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر پھر بھی وہ بچنا چاہتا ہے تو کلائمیٹ چینج کے ماہرین کی وارننگز کو اگنور کرنے کی بجائے انہیں نہایت سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت دنیا جس کلائمیٹ کو دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ مان رہی ہے، ہمیں دنیا کی بات سننی پڑے گی۔ اسی حوالے سے پاکستان کی ایک بہت معروف شخصیت ہیں، واٹر ریسورس اسپیشلسٹ ہیں اور کلائمیٹ کے اوپر ان کی بڑی گہری دسترس ہے، جناب انجینئر ظفر اقبال وٹو صاحب۔ انہوں نے ان حالات میں کچھ اہم تجاویز دی ہیں۔ ہم سب کو بطور عوام اور ہمارے حکمرانوں کو بطور خواص ان تجاویز کو ایٹ لیسٹ غور سے سن کر سمجھ تو لینا چاہیے، عمل کرنا پھر اگلی بات ہے۔ ان کی تجویز نمبر 1 ہے کہ جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ فوری طور پہ بند کیا جائے، اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ حکمران اور اشرافیہ کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ دریاؤں، ندی نالوں اور سیلابی راستوں کی نشاندہی کر کے ان میں انسانی آبادیوں پر مکمل پابندی لگانی چاہیے۔ نمبر 3، ماحولیاتی ماڈلنگ، سیلاب کی پیشگوئی اور سیلاب کے انتباہ کا مکمل اور ایسا عام فہم نظام بنانا چاہیے جو عام آدمی کی دسترس میں ہو۔ نمبر 4، آفت کے وقت آفت زدہ علاقوں میں ریسکیو اور رسپانس کی ایپ لانچ کی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہر وقت کلائمیٹ کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہے ان کی اسکرین پہ اپڈیٹڈ موجود ملے۔ نمبر 5، سیاحوں کی ممکنہ طور پر سیلابی علاقوں میں آمد و رفت کے حوالے سے مانیٹرنگ کی جائے، اور یہ مانیٹرنگ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا بھر میں اس کا انتظام ہے اور بہت آسان انتظام ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، پلوں، سڑکوں اور دیگر تعمیرات کے سٹینڈرڈ اور کوڈ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لحاظ سے اپ گریڈ کیے جائیں۔ نمبر 7، موسمیاتی آفتوں سے بچاؤ سے منسلک تمام محکموں کا آپس میں گہرا ربط بنایا جائے اور ان محکموں میں کام کرنے والے فیصلہ سازوں اور کارکنان کی موسمیاتی تبدیلیوں کی جدید سائنس پر تربیت اور کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے۔ نمبر 8، عالمی اداروں سے موسمیاتی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان آفتوں سے نمٹنے کے لیے مدد اور ان سے بچنے کے منصوبوں کے لیے فنڈنگ لائی جائے۔ اور نمبر 9، عوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے شعور بیدار کیا جائے اور عوام الناس کی تربیت کی جائے۔ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور بہت ہی شاندار قسم کی تجاویز ہیں، اور یہ تجاویز عام آدمی کو جہاں سمجھنی چاہیے وہیں پہ ان سے کہیں زیادہ ہمارے حکمراں طبقے کو ان کو بغور سننا چاہیے اور ان کو عمل میں لانا چاہیے، ان پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ لیکن ایک کامن مین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ اس پوری کی پوری گلوبل وارمنگ کے اوپر اگر ہم کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے مؤثر حل ہے زیادہ سے زیادہ درخت، زیادہ سے زیادہ جنگلات۔ تو ہم میں سے کم ہر شخص اپنے حصے کا کام تو کر ہی سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، اس کے پاس جو ٹکڑا زمین اس کو میسر ہے، جتنی کیپیسٹی اس کے پاس ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ اگر ایک پودے کی جگہ اپنے پاس پاتا ہے تو ایک پودا اور درخت لگا دے اور پھر اس کی آبیاری کرے۔ ہمارے ہاں بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سی ڈرائیوز ہوتی ہیں جو پودے لگاتی ہیں، لیکن ان پودوں کو لگانے کے بعد کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے بدقسمتی سے، جس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہوتا جس مقصد کے لیے وہ ڈرائیو کی گئی تھی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک بے شک ایک پودا لگائے، لیکن اس پودے کو اپنے بچے کی طرح پالے۔ ہم پاکستان کے اندر 25 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص ایک ایک پودے کی ذمہ داری بھی لے تو یہ کروڑوں درخت ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں کسی حکومت کی کوئی ذمہ داری یا کسی حکومت کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، اور یہ سلسلہ ہم اپنی نسلوں کو آگے وصیت میں دے کر جائیں،
کیونکہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی اس موسمیاتی کیونکہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی اس کیونکہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی ان موسمیاتی اثرات سے، ان قدرتی آفات سے متاثر ہو سکتا ہے، اور ان کو ان آفات سے بچاؤ کے لیے اپنے حصے کا کام تو کرنا ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک عام آدمی کو، مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام سب سے پہلے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں حکومتوں سے، ارباب اختیار سے جس سطح پہ ہم جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں، جس سطح پہ جا کے ہم ان کو فورس کر سکتے ہیں، ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کریں۔ اسی طرح سے جو وہ علاقے ہیں جو جنگلات پر مشتمل ہیں، جہاں زیادہ درخت پائے جاتے ہیں، وہاں پہ مقامی آبادی کو حکومت سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جنگلات کا تحفظ خود کریں۔ وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مقامی کو، غیر مقامی کو کسی بھی قیمت پہ درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہ دیں، اور اگر حکومت کہیں ان کی سہولت کاری کر رہی ہے ان جنگلات کو کاٹنے میں، تو حکومت کے خلاف بھرپور قسم کا احتجاج اور رد عمل دینے کا اہتمام کریں۔ ہم حکومتوں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ حکومت جو کہ پہلے ہی وہ اقدامات نہیں کر رہی جو اس کو کرنے چاہیے، وہ ہمارے رہے سہے درختوں کو بھی اگر کاٹنے کی اجازت دے رہی ہے تو ہم اس حکومت کو یہ سہولت کاری نہیں کرنے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں کرنے دیں گے۔ خیر، یہ وٹو صاحب کی تجاویز آپ نے سنی، میری بھی کچھ گزارشات آپ نے سنی۔ اگر ان تجاویز و ہدایات پر عمل درآمد ہوگا تو بھائی یہی ایک صورت ہے کہ ہم ہر سال بنیر جیسے حادثات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور بنیر سے پہلے ہم نے تونسا شریف، جنوبی پنجاب کا پورا وہ خطہ، خیبر پختونخوا، سوات اور سندھ کے پورے علاقوں میں جو سیلابی صورتحال دیکھی آج سے 2-3 سال پہلے، دوبارہ شاید اس میں ہم کچھ کمی لا سکیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگر آج اسے ہم پلاننگ شروع کریں گے تو کم از کم ہم ان حادثات کی شدت میں کچھ کمی ضرور لا سکتے ہیں، اور ایونچولی انشاءاللہ اگر ہم سنجیدہ ہوئے، ہمارے حکمران سنجیدہ ہوئے، تو ان آفات سے ہم ایک نہ ایک دن مکمل طور پہ نبردآزما ہونے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت جو آفت زدہ، مصیبت زدہ بھائی ہیں ان کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر یہ توفیق دے ایز اے قوم کہ ہم اپنے اس ملک کے دہشت گردی سے بھی بڑے مسئلے یعنی کلائمیٹ چینج اس کو سیریس لیں، موسمیاتی تبدیلیوں کو سیریس لیں، اور اس کے لیے جو اقدامات ہمارے ذمے ہیں ہم کریں، جو حکومتوں کے ذمے ہیں ان پر دباؤ ڈالیں، ان سے مطالبہ کریں کہ وہ ان اقدامات کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سٹوری ٹائم میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔